In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. یہ ہماری ون ورڈ مینی میننگس کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے the use of do. دیکھیے انگلش کے اندر do ایک لفظ ہے لیکن اردو میں اس کو ہم مختلف معنوں میں یوز کرتے ہیں اور I hope you will really enjoy this video lesson اگر آپ اس کو مکمل سنیں گے اور دیکھیں گے کہ do کے کس قدر زیادہ استعمالات ہیں اردو کے اندر خاص طور پر. یعنی انگلش میں تو ایک ہی لفظ ہے do لیکن انگلش میں ہم اس کو مختلف معنوں میں یوز کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی ایگزامپلز ہیں. جیسا کہ میں اس کی خبر لوں گا. اب دیکھیں میں اس کی خبر لوں گا, ہم اس میں بھی ڈو کا استعمال کریں گے. یہ اتنا کافی ہے تو یہاں بھی ڈو کا استعمال ہوگا. یا اس نے مجھے چونا لگایا, یعنی چونا لگانا ہمارا دھوکہ دینا, چکر فراڈ کرنا, اس طرح کے معنوں میں یہ یوز ہوتا ہے. اور کامنلی ہم بولتے ہیں دیکھو کسی کو چونا لگانا اچھی بات نہیں ہوتی, وہ اپنی وصیت لکھ رہی ہے, یعنی لکھنا کے لیے بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. یا اس نے میری درگت بنا دی. درگت بنانا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کو کسی کی پٹائی کروا دینا, کسی کے ساتھ ظلم کرنا, اس سینس میں بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. یا اس نے وزیر اعلیٰ کی نقل اتاری, نقل اتارنا کے لیے بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے اب اس کی ایگزامپلس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سارا معاملہ آپ کو اچھی طرح کلیئر ہو جائے گا. جیسا کہ اپنا کام کرو. اب دیکھیں ڈو کا معنی کرنا تو ہیں اور یہ اس کے بیسک معنی ہیں جو فرسٹ سینٹنس میں لکھا ہوا ہے. اپنا کام کرو, ڈو یور جاب. اپنا کام کرو, ڈو یور جاب. تو یہ ڈو کے بیسک معنی ہیں, یعنی کرنا. اتنا کافی ہے, دیٹ ول ڈو. اچھا ڈو جو ہے اس کا مطلب ہے اس سے گزارا ہو جائے گا, اس سے ہمارا کام چل جائے گا. ہم اس کو ڈو کو اس سینس میں بھی یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کبھی کسی کہتے ہیں بھی 100 روپے سے گزارا ہو جائے گا, 100 روپیز ول ڈو. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں بھی 7 اپ سے گزارا ہو جائے گا, 7 اپ ول ڈو. تو اتنا کافی ہے, دیٹ ول ڈو. تو ڈو جو ہے کافی کے معنی میں استعمال کیا. اچھا کیا تم کھانا بناتے ہو؟ ہم جب سمپل پریزنٹ ٹینس کے کوشچن بنانے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. یہاں ہم نے کیا کے معنی میں یوز کیا ہوا ہے, ڈو یو کوک, ڈو یو کوک. یا جیسے کیا تم وہاں جاتے ہو, ڈو یو گو دیئر. کیا تم اس سے ملتے ہو, ڈو یو میٹ ہیم, لائک دس ون. ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں یعنی کوشچن بنانے کے لیے. اچھا میں سگریٹ نہیں پیتا, آئی ڈونٹ اسموک. آئی ڈونٹ اسموک. یا میں وہاں نہیں جاتا, آئی ڈونٹ گو دیئر. تو نیگیٹو بنانے کے لیے بھی ہم ڈونٹ یوز کرتے ہیں. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ اس میں ہم تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہم ڈونٹ کا استعمال نہیں کرتے, پھر ہم ڈزنٹ لگاتے ہیں. لیکن نارملی ہم زیادہ تر جو سبجیکٹس ہیں اور پلورل کا ہوں, یہ فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن, تو اس کے ساتھ ہم نے ڈونٹ استعمال کرنا ہوتا ہے. یا میں چائے نہیں پیتا, آئی ڈونٹ ٹیک ٹی. میں واقعی پرواہ کرتا ہوں. اب دیکھیے کسی بات پر اگر آپ زور دینا چاہتے ہیں نا, آئی ڈو کیئر. آئی ڈو کیئر یعنی میں واقعی پرواہ کرتا ہوں. تو واقعی کا ٹرانسلیشن ہم نے ڈو سے کیا ہوا ہے. اگر ہم نے کسی جملے کو امفیٹک بنانا ہو تو بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں دودھ پیتا تو ہوں, آئی ڈو ڈرنک ملک. یا میں اس کی مدد کرتا ہوں, میں اس کی مدد کرتا تو ہوں, آئی ڈو ہیلپ ہم. تو یہاں اس میں بھی ہم نے اس کو امفیٹک بنانے کے لیے ڈو کا استعمال کیا, آئی ڈو کیئر, میں واقعی پرواہ کرتا ہوں. اس نے مجھے چونا لگایا, ہی ڈڈ می ڈرٹی. ہی ڈڈ می ڈرٹی. اچھا اس میں ڈڈ سمنز ڈرٹی ہوتا ہے, کسی کو چونا لگانا, کسی کو چکر دے دینا, فراڈ کرنا اس کے ساتھ. تو ہی ڈڈ می ڈرٹی, اس نے مجھے چونا لگایا. ہم نے لاہور ایک دن میں گھوما, وی ڈڈ لاہور ان اے ڈے. اچھا گھومنا کے معنوں میں ڈو کو ہم گھومنا کے معنوں میں یوز کرتے ہیں. جیسے ہم نے لاہور ایک دن میں گھوما, وی ڈڈ لاہور ان اے ڈے. لاہور از اے بگ سٹی. تو یہاں پر اسی طرح کہتے ہیں بھئی, جیسے آپ کہتے ہیں میں چڑیا گھر گھوم آیا ہوں یا سیر کر آیا ہوں, آئی ہیو ڈن دا زو. تو یہ ڈو جو ہے گھومنا کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں, یہ سیر کرنا کے معنوں میں یوز ہوتا ہے. اس نے اپنے ناخن بنوائے, یعنی یہاں بنوانا سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کو ان کو پالش کروایا یا اس کا میک اپ ٹائپ میں جو بنواتے ہیں خوبصورت کروایا اس نے. تو اس سینس میں بھی ہوتے ہیں شی ڈڈ ہر نیلز, شی ڈڈ ہر نیلز. تو یہ کسی چیز کو یعنی بنوانا اس سینس میں, لائک میک اپ کے سینس میں, تو پھر ہم ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ایک ڈرامہ کیا, سمپل. تو یہ اس کا سمپل یوزج ہے, دے ڈڈ اے پلے. ڈو اے پلے ہوتا ہے ڈرامہ کرنا, تو دے ڈڈ اے پلے. اچھا وہ ڈنر دے رہی ہے یعنی وہ آفر کر رہی ہے, تو دینا یعنی آفر کرنا کے معنی بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. شی از ڈوئنگ اے ڈنر, شی از ڈوئنگ اے ڈنر. اس کا مطلب کہ وہ ڈنر دے رہی ہے, آفر کر رہی ہے. وہ
وہ ناشتہ نہیں دیتے. یعنی کسی ریسٹورینٹ میں ہوتے ہی بات ہوتی ہے کہ یار کیا وہ ناشتہ دے, آپ کہہ رہے وہ ناشتہ نہیں. دے ڈونٹ ڈو بریکفاسٹ, دے ڈونٹ ڈو بریکفاسٹ, یعنی دے ڈونٹ آفر بریکفاسٹ, وہ ناشتہ نہیں آفر کرتے, یعنی ناشتہ نہیں دیتے, تو دے ڈونٹ ڈو بریکفاسٹ. یہ کیفے زبردست کافی دیتا ہے. دس کیفے ڈز گریٹ کافی. اب دیکھیں یہاں ڈز جو ہے وہ کیفے سنگولر کی وجہ سے ای ایس کا اضافہ کیا ہوا ہے, مین لفظ ڈو ہی ہے, تو یہاں ڈز کا مطلب سرو کرنا ہے, یعنی وہ سرو کرتا ہے یا دیتا ہے. تو دس کیفے ڈز گریٹ کافی. اس نے سارا کیک کھا لیا. ہی ڈڈ دا ہول کیک. اب یہاں ڈو ہم نے کھانا کے معنی میں یوز کیا ہوا ہے. ہی ڈڈ دا ہول کیک یعنی اس نے ختم کر لیا, استعمال کر لیا, تو ہی ڈڈ دا ہول کیک, استعمال کر لیا, کھا لیا, ختم کر لیا. ہی ڈڈ دا ہول کیک. اچھا وہ یوگا کرتی ہے, شی ڈز یوگا. تو یہ تو چونکہ سمپل ڈو کا ہم جو استعمال کرتے ہیں کرنا کے معنی میں, اٹ از دا سیم سینس, شی ڈز یوگا یعنی وہ یوگا کرتی ہے. اس نے وزیر اعلیٰ کی نقل اتاری. اب نقل اتارنا ڈو امپریشن ہوتا ہے. ہی ڈڈ اے سی ایم امپریشن یعنی چیف منسٹرز امپریشن. ہی ڈڈ اے چیف منسٹر امپریشن. اچھا ڈو امپریشن ہوتا ہے نقل اتارنا. اس نے وزیر اعلیٰ کی نقل اتاری. سمپل پاسٹ ٹینس ہے ڈو کی, ہم نے ڈڈ سیکنڈ فارم یوز کیا ڈڈ. ہی ڈڈ اے سی ایم امپریشن. تو جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ڈو امپریشن ہوتا ہے نقل اتارنا. تو ڈڈ سمپل پاسٹ ٹینس کی وجہ سے استعمال کیا. ماں کھڑکیاں صاف کر رہی ہے. ممز ڈوئنگ دا ونڈوز. اب یہاں دیکھیں کہ ڈو کا مطلب صاف کرنا. ممز یعنی مم از ڈوئنگ دا ونڈوز, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یوز ہوا ہے کہ امی ماما کھڑکیاں صاف کر رہی ہیں. ممز ڈوئنگ دا ونڈوز. میں نے کپڑے دھوئے. اب دھونا کے لیے بھی ہم ڈو کا لفظ یوز کرتے ہیں. میں نے کپڑے دھوئے. آئی ڈڈ دا لانڈری. آئی ڈڈ دا لانڈری. یہاں ڈڈ کا مطلب واشڈ یعنی آئی واش دا لانڈری یا آئی ڈڈ دا لانڈری. اس نے میری درگت بنا دی یعنی اس نے بڑی مار کٹائی کی ہے. ہاں جی, تو اس لیے ہی ڈڈ می اوور. ڈو سمن ضرور ہوتا ہے کسی کی درگت بنانا. اس کو کہتے ہیں نا اسے دوستوں کو بلا کے میری درگت بنا دی, تو ہی ڈڈ می اوور. یا تمہارے کی درگت بنا دیتے ہو, یو ڈو ایوری ون اوور. تو سمپل پریزنٹ میں آئے گا کہ یو ڈو ایوری ون اوور, لیکن ہی ڈڈ می اوور تو اس نے میری درگت بنا دی. وہ اپنی وصیت لکھ رہی ہے. شی از ڈوئنگ ہر ول. ول وصیت کو کہتے ہیں اور لکھ رہی ہے ڈوئنگ. شی از ڈوئنگ ہر ول. میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا. آئی ڈڈ مائی بیٹ. آئی ڈڈ مائی بیٹ. اچھا یعنی ڈو اپنا حصہ جو ہے نا وہ پرفارم کر دینا. اب میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا. آئی ڈڈ مائی بیٹ. بیٹ کہتے ہیں پارٹ کو, حصے کو. چی میں تمہاری ٹائی درست کر دوں گا. آئی ڈو یور ٹائی. یہاں یعنی ایک چیز کو ایڈجسٹ کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. آئی ڈو یور ٹائی یعنی میں تمہاری ٹائی درست کر دوں گا, یعنی اس کو سیٹ کر دیتا ہوں. اگر اس نے دوبارہ جھوٹ بولا تو میں اس کی خبر لوں گا. میں اس کی خبر لوں گا. آئی ڈو ہم اف ہی لائز اگین. یہاں ڈو جو ہے خبر لینا کے معنی میں ہے, یعنی اس کے پوچھ لوں گا اس کو نا. اچھا اگر اس نے دوبارہ جھوٹ بولا تو میں اس کی خبر لوں گا. آئی ڈو ہم اف ہی لائز اگین. آئی ڈو ہم اف ہی لائز اگین. یہاں ڈو جو ہے خبر لینا. خبر لینا سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو اس کے پوچھوں گا نا ایسا تم نے کیوں کیا, یعنی اس سے کوشچن کروں گا یا ڈانٹ ڈپٹ کروں گا. خبر لینا یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا یہاں پر لفظ. اچھا وہ نفاست دکھاتا ہے. ہی ڈز کلاسی وائبس. میں نے اس سے پچھلے ویڈیو اندر وائب کا استعمال پڑھایا تھا. ہم آنگی کے لیے ہم وائب کا یوز کرتے ہیں, ماحول کے معنی میں یوز ہوتا ہے انوائرمنٹ کے اندر. تو یہاں جو ہے دکھاتا ہے ہی ڈز کلاسی وائبس. ہی ڈز کلاسی وائبس. چونکہ وائب کے اوپر پورا لیسن موجود ہے, آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو یو ول انجوائے دیٹ. ادرک والی چائے نے مجھے چکرا دیا. یعنی اتنی اسٹرانگ تھی, اس نے جناب میری طبیعت خراب کر دی نا. ادرک والی چائے نے مجھے چکرا دیا. اسٹرانگ جنجر ٹی ڈڈ می ان. ڈو سمن ان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چکرا دینا, اس کو گھما دینا, یعنی اس پر نا برا اثر ڈالنا. تو ادرک والی چائے نے مجھے چکرا دیا. اسٹرانگ جنجر ٹی ڈڈ می ان. اسٹرانگ جنجر ٹی ڈڈ می ان. اچھا بیٹھ جائیے نا. ڈو سٹ ڈاؤن. دیکھیں یہاں کسی بات کو اگر پولائٹلی کہنا نا کہ جناب, میں نے جیسے کہ شروع بتایا کہ ڈو کو ہم ایمفیٹک بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی جملے کو پولائٹ بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ہم نے صرف پولائٹنس کی وجہ سے ڈو استعمال کیا ہے. جیسے بیٹھ جائیے نا, پلیز کہتے ہیں نا بیٹھ جائیے نا, تو ڈو سٹ ڈاؤن. ڈو سٹ ڈاؤن. تو یہاں ڈو کا اپنا ایک فنکشن ہے پولائٹنس.
So you must have noted کہ in this video lesson ہم نے do کے different functions اور uses دیکھے ہیں کہ do کو ہم صرف کرنا کے معنی میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم do کو دھونا کے معنی میں اسی طرح اچھا کسی کو نا اپنے بال بناؤ do your hair ہم سمپل ڈو کا کہتے ہیں یعنی بال بنانا ڈو یور ہیئر یعنی سیٹ کرنا ڈو یور نیل یعنی اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لو دین ان انگلش دیٹ از اونلی ون ورڈ بٹ ان اردو وی یوز ان ڈفرینٹ میننگس اس کو مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے تھینک یو ویری مچ وش یو بیسٹ آف لک ٹیک کیئر گڈ بائے فار ناؤ